میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. نہ میں کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں نے جنات اور انسان کا بنیادی مقصد یہ رکھ دیا ہے کہ وہ عبادت کرے، اللہ کی عبادت کے حد سے اور دنیا کو بھی کمائیں، دین کو نہیں، دنیا کو بھی کمائیں. لیکن کس طرح؟ جس طرح اللہ نے قانون بنا دیا ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں عطا کر دے فی الدنیا، دنیا کے اندر حسنات نیکیاں، یعنی اچھائی کے اعتبار سے دنیا کو بھی طلب کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی ترجیح دے دی ہے. اکیلی دنیا کو ترجیح دے کے نہیں بیٹھ جانا. دنیا کمانی ہے، مال کمایا ہے، پیسہ کمایا ہے، مال کے اندر جو آپ کی زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے، صدقات کا حصہ بنتا ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے اس کو بھی لازم پکڑنا چاہیے. یقیناً یہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی کمائی جا سکتی ہے. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں اللہ اپنے بندوں سے یہ نہیں مطالبہ کرتا کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ تو رزق دینے والا ہے، رزق لینے والا نہیں. اللہ رب العزت، بعض لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے بس ہمارے پر فقر ڈال دیا، اللہ نے تنگیاں ڈال دی. میرے بھائیو، اس جملے سے گریز کریں، اس سے بچنا چاہیے. اللہ کی ناشکری والا جملہ ہے. اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ رب العزت بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قوتوں والا ہے. اور ہم کہتے ہیں ہمارے پر فقر ڈال دیا، تنگیاں ڈال دی. یہ تنگیاں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. یہ فقر، یہ مصیبتیں، مسائل، یہ اللہ کی طرف سے اس وقت آتے ہیں جس وقت ہم برے کام کرتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے اوپر بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے. کس طرح؟ ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیتے ہیں، اور ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جن کی پکڑ اللہ رب العزت دنیا کے اندر کر دیتا ہے. لیکن بعض دفعہ ان گناہوں کے درمیان، ان گناہوں کے سامنے ہمارا کوئی نیک عمل اللہ کے سامنے فرشتے پیش کر دیتے ہیں. اے اللہ، اس نے تو یہ بہت بڑی نیکی کی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو سزا نہ دی جائے، اس کو پکڑا نہ جائے. جس طرح مشہور واقعہ ہے، غار والے غار کے اندر بند ہو گئے، غار کے اندر بند ہو گئے. اب ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، بند ہو چکے تھے. عذاب کو جانا تھا، وہیں پہ برباد ہو جانا تھا. اللہ کو ان کے نیک اعمال یاد آئے. ایک نے کہا ماں باپ کی خدمت کرنے والا، یعنی مقصد یہ ہے کہ نیک اعمال یاد آئے. نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے اس پتھر کو سرکا کے سائڈ میں کر دیا. یہ اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے. یعنی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ رب العزت رزق دینے والا ہے، نہ کہ رزق لینے والا ہے. اللہ رب العزت بڑی وسعت والا، اور آگے فرمایا ذو القوة المتین، بڑی عمدہ اور طاقتور ذات اللہ کی. دنیا کے اندر ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں، ہماری زبانوں سے یہ جملہ نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ہماری اپنی زبانوں سے بھی یہ جملہ نکل جاتا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، سپر پاور خدا ہے، سپر پاور خدا ہے. میرے بھائیو، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ برابری والا جملہ ہے. ہم نے کبھی خود ہی غور نہیں کیا. آج میں تفسیر اس کی پڑھ رہا تھا کہ یہ اللہ کی برابری والا جملہ ہے. بعض محدثین نے اس کے اوپر بڑا گہرا کلام کیا ہے کہ ہم کسی کو یہ کہیں گے کہ سپر پاور ہے. اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. یقیناً یہ ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے کہ ہم اس بات سے، اس جملے سے بچیں. سپر پاور ذات اگر دنیا کے اندر ہے وہ اللہ کی ذات ہے. ایک ہم کسی کو بادشاہ نہیں کہہ سکتے، شہنشاہ کسی کو نہیں کہہ سکتے.